ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ پہلے تو دینے والے کا ڈاکخانہ بتاؤ، وہ کون ہے؟ اگر دینے والا دیوبندی ہے، بریلوی ہے تو ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مذہب کے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو تینوں ہو جاتی ہیں، پھر سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھائی ایسا ہے جو کہتا نہیں جی میرے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے، شریعت ہمارے سامنے کیا رکھتی ہے کہ کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو وہ ایک ہوگی۔ تو آج کل طلاقوں کے مسائل میں لوگوں نے بہت ہیر پھیر شروع کر دی ہے، یہ جو 3 طلاقیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی شروعات دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ بہت ہیر پھیر کیا۔ بتائیے اس کو ہیر پھیر بولتے ہیں؟ ان کی فقاہت ہے، اور دوسرے لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات کہیں تو وہ ہیر پھیر ہے۔ یہ ان کی لینگویج ہے، یہ ان کی زبان ہے دوسروں کے تعلق سے، جبکہ اس مسئلے میں صحابہ کرام کے فتاوی ہیں، تابعین کے فتاوی ہیں۔ میری ایک ویڈیو ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ بار بار یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ میں نے ہر دور میں دکھایا ہے کہ اہل علم کے فتاوی موجود ہیں، تو اتنے بڑے بڑے علماء کے فتاوی ہیں اور یہ ان کو ہیر پھیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آج کل طلاقوں کے مسائل میں لوگوں نے بہت ہیر پھیر شروع کر دی ہے، یہ جو 3 طلاقیں دے کے ایک کروا کے لے آتے ہیں نا اہل حدیث علماء سے، یہ سب لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ ہاں یہ بتا دوں اب دیکھیے کتنی بڑی زبان درازی ہے اور کتنا بڑا جو ہے فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن سب کے سب لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا، وہ یہ بیٹھ کے دھرتی پہ کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ تمام کے تمام لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اتنا ان کو کانفیڈنس ہے اپنے تقلیدی مذہب پہ۔ اور جو اہل حدیث ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جو ہر دور میں ایک موقف تھا اہل علم کا، اور صحیح اور صریح روایت موجود ہے، قرآنی آیات بھی اسی کے حق میں ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے، 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام۔ اب بتائیے زنا کی اجازت دے دے، کہہ رہے کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے۔ کس اہل حدیث عالم نے زنا کی اجازت دی؟ بھائی ان لوگوں نے تو باقاعدہ حلالہ سینٹر کھول کے رکھے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں، اس سے بدترین زناکاری کیا ہو سکتی؟ اس کو کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ کہاوت ہے۔ ان لوگوں نے حلالہ سینٹر کھول کے رکھا ہے، یہ لوگ حلالہ کرتے ہیں، یہ لوگ حلالہ کو حرام بولنے کے باوجود بھی گھما پھرا کے اس کی طرف ترغیب دیتے۔ ایک کسی نے غلطی سے جذبات میں آ کے کسی بھی طرح سے گناہ کر کے کچھ بھی آپ اس کو بولو، اس نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا ایک ساتھ، یہ بولتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اب حلالہ کرنا پڑے گا، حلال شرعیہ اس بولیں گے کہ بھئی کہیں شادی ہو اور اپنی مرضی سے طلاق دے تو ہوگا۔ اس کے بعد یہ لوگ کیا بولیں گے؟ بندہ کیا بولے گا کہ ایسا تو پتہ کون ویٹ کرے گا؟ اگر ایک ساتھ ایک بندہ شادی کرے اور پھر فوراً طلاق دے دے اور اسی نیت سے شادی کرے تو کیا وہ عورت دوبارہ اپنے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے؟ بولتے ہیں ہاں لوٹ سکتی ہے۔ بولتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن اس سے کیا ہے، عورت حلال ہو جائے گی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو پروفیشنل طریقے سے زناکاری کا کاروبار شروع کر کے رکھا ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟ اہل حدیث تو زناکاری سے بچا رہا ہے۔ یہ جو ایک رات کے لیے ہوٹل بک کر کے عورت کو اس میں ڈال دیتے کسی کی بیوی کو، اور دوسرا سان آدمی آ کے اس کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے المحل، جو حلالہ کر رہا ہے، والمحلل، جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح سند کے ساتھ محلہ ابن حزم امام ابن حزم نے نقل کیا ہے۔ میں نے پوری ڈیٹیل میں وہ روایت اپنی کتاب احکام طلاق میں نقل کی ہے ترجمے کے ساتھ۔ خلاصہ اس کا یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو حلالہ کرتے ہوئے پایا، میں اسے رجم کر دوں گا، یعنی ڈیتھ پینالٹی، سزائے موت ہے۔ یعنی اس کو زنا ہی نہیں مان رہے ہیں خلیفہ دوم، بلکہ وہ اس زنا کو اس درجے کا زنا مان رہے ہیں کہ جس کے لیے سزائے موت ہے، رجم والی سزائے موت ہے۔ اور آپ اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا کی تعلیم دے رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یعنی ایسا کاروبار کر رہے ہو جس کے لیے سزائے موت خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کی۔ اچھا یہ دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حوالہ دے کر اہل حدیثوں کے خلاف لوگوں کو بزن کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے 3 طلاق کو ایک کر دیا تھا، یہ لوگ عمر فاروق کو نہیں مانتے، اور یہ لوگ عمر فاروق کو مانتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ان کی پارٹی مانتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے حلالہ کیا تو ہم اس کو سزائے موت دیں گے، ہم اس کو رجم کریں گے۔ یعنی اس کو زنا ماننے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی حلالہ کرتا نا، وہ 20 سال تک ایک ساتھ رہے نا، تو بھی وہ زناکاری ہے، بدترین طرح کی زناکاری ہے۔ اس کے باوجود یہ اہل حدیث کو کہہ رہے، کس اینگل سے کہہ رہے؟ سمجھ سے باہر۔ ایک آدمی کی خود کی بیوی ہے، وہ نکاح کیا ہے، پوری دنیا نے مانا اس کی بیوی ہے، اس پر طلاق ثابت نہیں ہوئی، اس کو زناکاری بولے؟ شرم نہیں آتی؟ اور بھی بیوی چینج کروا رہا ہے، شوہر چینج ہو رہا
کسی اور کی بیوی ہے, دوسرا بندہ اس کے ساتھ سو رہا ہے, یہ زنا. آپ سوچے کامن سینس ایک عام آدمی سوچے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہے, بائی ڈیفالٹ اس کی بیوی ہے, پوری دنیا نے گواہی دی ہے, اس کی شادی ہوا, نکاح ہوا, سب کچھ ہوا, اس نے طلاق دے دیا. اہل علم کا ایک گروہ کہتا ہے یہ طلاق معتبر نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ, پہلے بھی اسی کے ساتھ تھا, اب بھی اسی کے ساتھ ہے, اس کے خود کے بچے, اس کی بیوی اسی کے ساتھ ہے. یہ ایک صورتحال ہے. دوسری صورتحال کیا ہے؟ مفتی علی صاحب والی, بندے نے طلاق دے دیا, یہ کیا, شوہر چینج کرو, دوسرا بندہ پکڑ کے لاؤ, ایک ہوٹل بک کرو, اس میں ڈالو دونوں کو, اور صرف باتیں نہیں کریں گے بیٹھ کے, ہم مستری کریں گے, زناکاری کریں گے, اور بعد میں وہ اس کو رخصت کر دو اور دوبارہ سے جو ہے اس کے حوالے کر دو. کون سی, آپ سوچئے کہ ان دونوں میں سے کون سی زناکاری کام ہے؟ کسی عام آدمی سے, راہ چلتے ہوئے کسی بھی آدمی سے پکڑ کے پوچھو کہ بھیا زناکاری کون سی ہے. یہ جو اہل حدیث بتا رہے ہیں وہ صورتحال زناکاری ہے, یا مفتی طارق مسعود جو بتا رہے ہیں وہ صورتحال جو ہے زناکاری ہے. تو شرم آنی چاہیے مفتی طارق مسعود کو کہ زنا کے اڈے کھول کے رکھے ہیں, حلالہ کرواتے ہیں, اس کی ترغیب دیتے ہیں, اور اہل حدیث کو بول رہے ہیں کہ وہ زناکاری کروا رہے ہیں. کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. 100% غلط ہے. کسی کے سمجھ میں نہ آئے میرے پاس بٹھا دو, لائیو کیمرہ آن کر دو, میں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی 2 منٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ. یہ جو کانفیڈنس ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا کہ میرے سامنے بٹھا دو, 2 منٹ میں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دوں گا. میں نے کئی اسٹریم میں کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود کو اگر طلاق کے مسئلے میں بیٹھنا ہے, آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اسٹریم میں آ جائیں, یا ہمارے ساتھ, مجھے پرسنل میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ اصل میں ون سائڈ نہیں, یہ کانفیڈنس کیا ون سائڈ بولنے, ابھی کسی سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے, کسی کے ساتھ بیٹھے نہیں ہے, بیٹھے گے تب ان کو پتا چلے گا نا. ابھی یہ ہے ان کی اپنی پبلک عوام ہے, آپ بولتے جاؤ, وہ لوگ سنتے جائیں, ابھی سامنے بیٹھے گے تو پتا چلے گا, کہ آپ کا جب کاؤنٹر ہوگا, آپ کو جو جواب دیے جائیں گے تو پتا چلے گا. یہ بہت آسان ہے بول دینا پوری امت کا اتفاق ہے, اجماع ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے گے تو ہم بتائیں گے کون سا اجماع ہے, کس نے اختلاف کیا, خود علماء احناف نے کیا کچھ کہا. تو یہ کہنا کہ بھائی جو ہے اس مسئلے پہ اجماع ہو گیا ہے, اتفاق ہو گیا ہے, اور اہل حدیث 2 منٹ ٹک نہیں سکتا ہے, بیکار کی بات ہے. ہماری بہت ساری ویڈیوز ہیں, آپ اس پر کوئی تبصرہ کر دیجئے. میں نے ہر دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا حوالہ دیا, اس پہ کوئی تبصرہ کر دیجئے. ہاں, یا تو آپ سامنے آگے بات کیجئے, آپ ایک دعویٰ, یہ جو بار بار کہتے ہیں ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا, چلو اسی کو آپ ایک دعویٰ بنا لیں, اسی کو آپ ایک ٹاپک بنا لیں, ہمارے سامنے بیٹھے, ہم آپ کو حوالے دیتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے پہلے 3 طلاق کو ایک کہنے والے علماء تھے کہ نہیں تھے. دیکھتا ہوں کون سا جواب دیتے ہیں, دیکھتا ہوں کتنے منٹ آپ ٹکتے ہیں. بہت غرور ہے آپ کو, بہت گھمنڈ ہے اپنے اس فقاہت پر کہ ابن تیمیہ رحم اللہ سے پہلے کسی نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. آپ میرے سامنے بیٹھے, میں دیکھتا ہوں کہ 1 منٹ تو دور کی بات ہے, 1 سیکنڈ آپ ٹک پاتے کہ نہیں. مفتی طارق مسعود کہتے ہیں اہل حدیث 2 منٹ نہیں ٹک پائے گا, میں کہتا ہوں مفتی طارق مسعود 1 سیکنڈ نہیں ٹک پائیں گے, 1 سیکنڈ. یہ ٹاپک میں دیتا ہوں ابن تیمیہ سے پہلے, میں ثبوت دیتا ہوں کہ 3 طلاق کو ایک کہنے والے علماء موجود تھے. 1 سیکنڈ مفتی طارق مسعود میرے سامنے 1 سیکنڈ ٹک کر بتا دے. تو اس طرح سے اہل حدیث علماء کو آپ جو ہے ان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں. کس کے ساتھ آپ نے بیٹھا, کتنی بڑی بات کہی کہ کوئی ٹکے گا نہیں. تو یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ بولتے جا رہے ہیں, اہل حدیث علماء آپ کو اگنور کر رہے ہیں, تو آپ بولتے جا رہے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں رہا. میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کتنے سیکنڈ آپ ٹکتے ہیں میرے سامنے. میں نے ایک اہل حدیث عالم کو یہ اپنے طلاق کے مسائل پر ایک کلپ ریکارڈ کروا کے بھیجا. میں نے کہا حضرت اس کا جواب دیں. کہنے لگے یار یہ 1400 سال سے اختلافی مسئلہ چلا رہا ہے, یہ مسئلہ حل نہیں. کیسے نہیں حل ہوگا بھائی, 1400 سال سے اختلافی چلا رہا. کون سی کلپ ہے, آپ ہمارے پاس بھیجیے نا. کس اہل حدیث عالم کے پاس بھیجا بھائی آپ نے, پتہ نہیں کس کے پاس بھیجا آپ نے. آپ ہمارے پاس بھیجیے, کون سی کلپ ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اہل حدیث عالم کے پاس جاؤ, میں ہمارے پاس بھیج دیجیے, ہم دیکھتے ہیں اس کا پورا جواب, اس کا پورا تفصیل ہمارے پاس آ جائے. ایک بات وہی کلپ, پتہ نہیں کس کلپ کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. میری گزارش ہے تمام سامعین سے, جو حضرات بھی یہ سن رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے ربط میں ہیں, ان سے یہ ذرا کلپ مانگیں کہ یہ کس کلپ کی بات کر رہے ہیں. اس کلپ کو ہمارے سامنے بھجوائیں, دیکھتے ہیں کہ کون سی کلپ ہے جو اس کے بارے میں ان کو خوش فہمی ہے کہ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہوگا جو جس رائے پر عمل کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. 1400 سال سے اختلافی نہیں ہے. صحابہ تابعین میں اجماعی مسئلہ تھا, بعد میں چند لوگوں نے صحابہ میں اجماعی مسئلہ تو یہ تھا کہ 3 طلاق اگر کسی نے ایک ساتھ دے دیا کہ تو وہ ایک ہوتی ہے, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. ادھر ادھر کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد صدیقی میں, عہد فاروقی کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاق ایک شمار کی جاتی تھی. یہ اجماعی مسئلہ ہے بھائی, اس پر پوری امت کا اتفاق تھا. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعزیری قانون بنایا, اس کے بعد یہ مسئلہ مختلف ہی ہوا. پہلے یہ مسئلہ اجماعی تھا کہ 3 طلاق ایک ہوتی, کسی کا اختلاف نہیں تھا. یہ مسئلہ بعد میں, تو پہلے اگر کسی مسئلے پہ اجماع ہو چکا ہے تو بعد میں اس کے برخلاف اجماع ہونا یہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی سب کو سکھاتے پڑھاتے ہیں نا کہ ایک بار اجماع ہو گیا تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اجماع ہو چکا نا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے, تو بعد میں اختلاف شروع ہوا ہے. اختلاف کیا ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے, کوئی مضبوط دلیل نہیں. صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے, عبداللہ بن عباس
रज़ूलों का फरमान मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हवाला मौजूद है, मजबूत दलील है। और मुस्नद अहमद की जो रवायत है वो सही और सरी इतनी क्लियर है कि इब्न हजर रहमतुल्लाह ने भी लिखा फतहुल बारी में, ला यहतमिलु तावील, इसमें तावील की गुंजाइश ही नहीं है, इसमें तावील का कोई एहतमाल नहीं है। इतनी इस कदर वाज़ेह रवायत है और आप कहते हैं कि इनके पास दलील नहीं है। तो अहले हदीस उलमा के एहतराम के बावजूद, मैं नहीं कहता कि वो माज़अल्लाह जहन्नमी है या गुमराह है, मैं ये दावे नहीं करता, उनके एहतराम के बावजूद तलाक के मसले में अहले हदीस आलिम से फतवा लेना जायज़ नहीं है। कोई अहले हदीस मसलक पे भी अमल, तलाक के मसले में हम कहते हैं तलाक के मसले में ऐसे मुक़ल्लिदीन से फतवा लेना जायज़ नहीं है जो किसी की बीवी को किसी और के बिस्तर पे भेज देते हैं। ये कहते हैं कि अहले हदीस से फतवा लेना जाए। अहले हदीस क्या बिगाड़ लेता है भाई, किसी अहले हदीस क्या नुकसान पहुंचाता है? अगर अहले हदीस से कोई फतवा लेने आता है तो अहले हदीस ने क्या नुकसान पहुंचाया मियां बीवी को? और तुम्हारे पास कोई फतवा लेने जाता है तो आप तो है उसके शौहर को रिप्लेस कर देते हो, किसी और को लाके उसके बिस्तर पे सुला देते हो और कहते हो अहले हदीस के पास नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पास जाना चाहिए ताकि बिस्तर बदलो, शौहर को रिप्लेस करो, इसलिए तुम्हारे पास जाना चाहिए। आवाम सुन के खुद फैसला करे कि किसके पास जाना चाहिए। तलाक का मसला है, अहले हदीस के पास जाना चाहिए जहां शौहर और मियां बीवी बरकरार रहते हैं, उनकी इज्जतें महफूज रहती है, या मुफ्ती तारिक मसूद जैसे लोगों के पास जाना चाहिए जो शौहर को रिप्लेस करते फिरते हैं, जो हलाला सेंटर भेजते फिरते हैं, जो उसकी तरकीब देते हैं, जो इज्जत किसी और की बीवी की इज्जत पर कोई हाथ डाल रहा है, ऐसे लोगों के साथ देना चाहिए। कर रहा है तो भी 3 तलाकें दे के बीवी को रखा हुआ है तो खुदा के गजब और अजाब से डरे वो। कुरान ने साफ तौर पर कहा है 3 तलाक देके किसको रखी हुई है? अपनी बीवी को। आप सोचे किसी और की औरत को लाके नहीं रखा हुआ है, उसकी खुद की बीवी है, उससे उसके बच्चे हैं, कई साथ रह चुका है, निकाह किया है, अब 3 तलाक का वाकया उसी को रखे हुए है, अहले हदीस के फतवे पे अमल करते हुए रखे हुए। अब इसको अल्लाह से डरा रहे हैं। और मियां आप लोगों ने किया क्या मुक़ल्लिदीन ने? ये केस इनके पास गया, इन्होंने शौहर को बदल दिया एक रात के लिए और को लाके सुला दिया। ये इनको अल्लाह से डर नहीं है? इनको अल्लाह का खौफ नहीं है जो दूसरों की बीवियों के शौहरों को बदलते फिरते हो? उनके बिस्तर पे किसी और को लाके एक रात होटल बुक करके किसी और को सुलाते हो? शर्म नहीं आती तुमको? और अहले हदीस के बारे में कहते हो इनको अल्लाह से डर, हमको अल्लाह से डरना चाहिए कि मुफ्ती तारिक मसूद आपको अल्लाह से डरना चाहिए कि आप जो है मुसलमान औरतों माओ बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, होटल बुक करके उनके साथ इज्जत तातार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जिस काम को लानती कहा उसके आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं और आप अब हमको डरा रहे हैं अल्लाह के खौफ से। अल्लाह के खौफ से तो आपको डरना चाहिए कि तीसरी तलाक के बाद बीवी हलाल नहीं है। ये बहुत ज्यादा यूरोप में, अमेरिका में बहुत फैल गया ये मसला। तीसरी तलाक के बाद बीवी हलाल नहीं, तीसरी तलाक हो जाए तब ना। किसने कहा कि तीसरी तलाक के बाद भी बीवी जो है हलाल है अपने साथ रखे? हम कहते हैं तीसरी तलाक हुई कहां? मिसाल जो ये लोग देते रहते हैं ना, कहते हैं कि किसी ने 3 गोली मार दिया, कितना शुमार करोगे? तो मैं कहता हूँ 3 गोली लग जाएगी तब 3 शुमार करोगे ना। भाई किसी ने फायर किया, उसको नहीं लगा, 3 में से 1 भी नहीं लगा तो कितना शुमार करोगे? 3 शुमार करोगे कि उसको 3 गोली मार गई। भाई किसी ने चलाया गोली लेकिन सामने नहीं लगी तो हम कैसे मान लें कि उसको जो है 3 गोली लगी है? तो सिर्फ चला देने से, फायर कर देने से, गोली चला देने से किसी को लग जाएगी, तो तलाक की गोली किसी ने बोल दिया तो सामने वाले की बीवी को लगेगी भी कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हम ये नहीं सिर्फ ये थोड़ी देखेंगे कि सामने वाले ने तलाक दी है, देखेंगे वो पड़ी कि नहीं पड़ी है। जैसे किसी ने किसी को गोली मार दिया तो सिर्फ ये देखेंगे गोली चला दिया बस लग गई, अरे भाई उधर भी देखो उसको लगी कि नहीं लगी। तो ये जो आप 3 तलाक गिन के बैठे हो, मियां ये 3 तलाक पड़ी नहीं है। जब 3 तलाक पड़ जाएगी तब गिनना। आप कहां गिनना हो? आप तलाक देने वाले का मुंह गिन रहे हो, आप उसकी बीवी को नहीं देख रहे हो वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, वो तलाक के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तलाक उसमें पड़ सकती है, तलाक अप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती, कंडीशन है, शर्तें हैं, बगैर कंडीशन और शर्त के तलाक नहीं होती है। आपके कहने से तलाक नहीं हो जाएगी। तलाक की बिदअत जिसको खुद कहते हैं बिदअत, इसको खुद अपने मुंह से बोलते हैं तलाक की बिदअत, फिर कहते हो जाएगी। कैसे हो जाएगी तलाक की बिदअत? कैसे हो जाएगी? कुरान में कहां लिखा हुआ कि इस तरह से तलाक देगा तो तलाक? कुरान में जिस 3 तलाक की बात है वो तलाक के सुन्नत है। अगर 3 तलाक सुन्नत के मुताबिक हुई है तब हम कहते हैं कि हो जाएगी। बिदअत दे देके और उसको कुरान की आयतें उसमें फिट कर रहे हैं। खुद ये कहते हैं कि तलाक की सुन्नत है, तलाक की सुन्नत के लिए वही आयतें और फिर तलाक की बिदअत के लिए वही आयतें पढ़ देते हैं। कहां का इंसाफ है भाई? आप अगर वो जो कुरान की आयतें वो तलाक की बिदअत के बारे में, तो तलाक की सुन्नत वाली आयत कुरान में कहां है? किधर कुरान में बताया गया सुन्नत का तरीका तलाक का? ये जो आयतें आप पढ़ रहे हो, हमें कहते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से लोगों से सवाल करो कि तलाक की सुन्नत के मुताबिक तलाक देने का तरीका कुरान में है कि नहीं है? अगर ये बोलते हैं तो बोलो कौन सी आयत में है? अगर ये आयतें पढ़ते तो बोले फिर तलाक की बिदअत का तरीका कहां है? एक ही आयत है, उस तलाक की सुन्नत भी सिखा रही है, तलाक की बिदअत सिखा रही है। अरे कोई शर्म व हया है? तो बहरहाल ये जो कह रहे हैं ना कि कुरान ने कहा है कि तीसरी के बाद, वो तलाक की सुन्नत के बारे में, तलाक की बिदअत के बारे में कुरान में नहीं है। कोई दलील नहीं है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक तफर्रुद है 7वीं सदी हिजरी में, वो बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, गलती हो गई, उस गलती को पूरी उम्मत पे थोपा जा रहा है। ये देखो ये मतलब किस तरह से मुगालता है। अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जानबूझ कर ये मुगालता दिया तो बड़े अफसोस की बात है। और अगर नहीं जानते हैं तो कुएं से बाहर आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको इल्म की दुनिया देखनी चाहिए। अगर आपका मुताला नहीं है, आपका इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है,
تو تھوڑا سا محنت کیجیے, چٹکلوں کی دنیا سے تھوڑا باہر آئیے اور تھوڑا کتابیں پڑھیے, ہوم ورک کیجیے, دیکھیے کہ علماء نے کیا کہا, علم کی دنیا کتنی لمبی ہے. آپ تقلیدی کنویں سے باہر آئیے, تب آپ کو علم کی دنیا دکھائی دے گی. آپ نے کہہ دیا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تفرد ہے. تفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف انہوں نے کہا, ان کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. ارے بھائی, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہر دور میں اہل علم نے یہ بات کہی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بات کہنے والے کوئی پہلے نہیں ہے. اس کے تعلق سے ایک کمپلیٹ لیکچر, ایک مکمل ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے یوٹیوب پہ, آپ جا کے سرچ کر لیں کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے. ٹائپ کریں, سرچ کریں, ہماری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے. ہم نے ہر دور میں پروف کیا ہے کہ ہر دور میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے 3 طلاق کو ایک کہنے والے موجود تھے. اچھا, یہ اعتراف, یہ دعویٰ صرف ہمارا نہیں ہے, علماء احناف نے بھی یہ دعویٰ کر رکھا ہے, لکھ رکھا ہے. لیکن یہ حیرت ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی آنکھیں اگر اہل حدیث کی عبارتیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں تو کم سے کم جن کو یہ اپنا سمجھتے ہیں ان کی کتابیں پڑھنے کا حوصلہ رکھیں, ان کے اعترافات کو ملاحظہ کریں, دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کو تو آپ اپنا امام مانتے ہو, اپنا محدث مانتے ہو. جب انہوں نے کہہ دیا کہ اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے اور ایک قوم, ایک گروپ, اہل علم کا ایک گروپ یہ کہتا ہے 3 طلاق کسی نے دے دیا تو وہ ایک شمار ہوگی, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتی ہے. ساری باتیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہی ہیں. وہ آپ سے کم جانتے تھے. آپ کی کیا حیثیت ہے مفتی طارق مسعود امام طحاوی رحمہ اللہ کے سامنے؟ وہ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے امام طحاوی وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم نے اس طرح کے فتویٰ دیا, اور آپ جن کو آپ حنفی امام مانتے ہو ان کے خلاف جو ہے آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو, اس لیے کہ آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے سامنے جو ہے جو بھی بول دو گے سن کے چلے جائیں گے. اب ہمارے سامنے بیٹھو نا اور پھر بولو کہ ابن تیمیہ کا تفرد ہے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کا تفرد ہے. اس طرح کا ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ اس طرح کا الزام لگانا اور اس طرح کی بات کرنا, یہ انصاف کا خون کرنے کے مرتبہ ہے. یہ علمی انصاف نہیں ہے. ہر ایک سے ہو سکتی ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں. اچھا, کہتے ہیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا مان چکی ہے کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے. بھائی آپ کو لگتا ہے نا کہ غلطی بھی ہے, غلطی کا بھی, غلطی ہر ایک سے. ہم کہتے ہیں غلطی ہر ایک سے. غلطی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ہو سکتی ہے نا, غلطی ائمہ اربعہ سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی مذاہب اربعہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے ہو سکتی ہے تو ابن تیمیہ ہی ہے. غلطی کسی سے ہو سکتی ہے. اس اصول کو صرف اپلائی کرنے کے لیے صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے کہ آپ کے ائمہ بھی ہیں, آپ کے علماء بھی ہے. بھائی غلطی کسی سے ہو سکتی ہے, اس میں تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی آتے ہیں, آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور اس مسئلے میں آپ غلطی پر ہیں. یہ تقلیدی دنیا نے اس کو سب سے زیادہ اس کی سینچائی کی ہے. یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے, یہ سب سے زیادہ اس کیس کو بگاڑنے والے یہ تقلیدی گروپ کے لوگ ہیں. ان لوگوں نے پورا ستیہ ناش کر دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جس دور کے بہت بڑے محدث تھے, وہ متعصب نہیں تھے, وہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کے بات تو پڑھنے نہیں آئے تھے نا میاں. آپ کہتے تو یہ اہل حدیثوں نے کر رہا ہے, اہل حدیثوں کو آپ لان تان کر رہے ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ تو حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, اہل حدیث سے پڑھا نہیں انہوں نے. پھر کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے 3 طلاق ایک؟ ایسے یہی نہیں کہا, بلکہ ماتم کیا آپ کی تقلیدی فقہ پہ. ان کی سلسلہ جا کے پڑھو, میں اپنی کتاب احکام طلاق میں کوٹ کیا ہے, کہا کہ ان من عجائب جو ہے فقہ الاسلامی, یہ اسلامی فقہ کی تاریخ کا عجوبہ ہے, عجوبہ, کہ واضح حدیث کے ہوتے ہوئے فتویٰ کسی اور مطلب حدیث کے خلاف فتوے کا ٹرین چل چکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تقلیدی دنیا نے کیا, یہ سب کچھ تقلیدی دنیا نے کیا. صحیح مسلم کی واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی فتویٰ کاپی پیسٹ کرتے رہے, چلاتے رہے. اجتہاد نہیں کیا ہے, بالکل نہیں. انہوں نے فتویٰ آگے بڑھایا, ایک فتویٰ جو چل رہا تھا اسی کو آگے ڈھکیل دیا, اس میں کوئی غور و فکر نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہاں کچھ اہل علم ہر دور میں موجود تھے جو فتویٰ دیتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے اس مسئلے میں اپنا اجتہاد لوگوں کے سامنے پیش کیا. ان علماء کے ساتھ تھے, وہ تقلیدی کنویں میں نہیں تھے, تقلیدی فتوے کو پرموٹ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ تقلیدی دنیا کی جو ہے کارستانی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو اتنا بگاڑا ہے, اتنا بگاڑا ہے, اور امت مسلمہ کی خواتین کی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا. طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ مفتی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا. وہ اپنی فیلڈ کے امام ہیں, ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو. مسائل کام یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے. لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے, وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے, کچھ مجبوری میں, کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے 2 ٹوک لفظوں میں, فمن ابتغى وراء ذلك, جو اس راستے کے علاوہ, یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے, جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا, یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. راہ مسئلہ کے فلاں کا فتویٰ بھی ہے, فلاں صحابی کا. دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں, شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا. ایسے تو عبداللہ بن, دیکھیے اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات لانے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ اگر علمی بات کر رہے ہیں تو علماء کی بات کریں. اب ان کو علماء سن رہے ہیں تو صرف طلاق کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں طلاق کا مسئلہ کسی بھی مسئلے میں جو شخص عالم نہیں ہے وہ علماء کا مرجع نہیں بن سکتا ہے. فقہ و فتاوی میں صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں جب علماء کی بات کریں تو علماء کی حد تک رہنا چاہیے, نان عالم کے حوالے بیچ میں آپ کو نہیں لانا چاہیے. یہ کیس کو کمزور کرنے کے لیے, لوگوں کو بزن کرنے کے لیے وہ عالم نہیں, وہ عالم نہیں. ارے بھائی کیا غیر عالمی یہ مطلب کیا اٹھایا؟ اتنے سارے علماء, ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں جو میں کہتا رہتا ہوں, جو بہت لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا علم ائمہ اربعہ سے زیادہ ہے. چاروں امام کو اتنا علم نہیں تھا جتنا علم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تھا. یہ معذرت کے ساتھ چاہے کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو, لیکن یہ میں پوری بصیرت, پوری یقین اور پورے اطمینان کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں, ان جیسے اہل علم کا حوالہ جستا ہے. اب اتنے غیر عالم کی بات لانے کی ضرورت نہیں. عباس سے متع کا جواز بھی ثابت ہے, اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں, تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا. روایتیں تو عجیب آدمی ہے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ رجوع کیا, جب رجوع کر لیا تو پھر آپ اس کو لے کے حوالہ دیں گے؟ یہ کیسی لاجک ہے یار؟ آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ ثابت ہے متع کا, ان سے رجوع بھی ثابت ہے, اگرچہ رجوع کر لیا. بھائی رجوع کر لیا, اس کا ثبوت آپ کے پاس آ گیا تو پھر پرانی بات نہیں رہے گی نا. رجوع کا مطلب کیا؟ آپ رجوع کے بعد بھی کسی کا قول چلا رہے ہیں تو کیا مطلب رجوع کا؟ بھائی یہ تو بہت بڑی بدجانتی ہے نا, کہ اگر ایک صحابی نے کسی مسئلے سے رجوع کر لیا, جب کوئی فتویٰ دے رہے تھے, ان کے پاس مان لیجیے نصوص سے آگاہی نہیں تھی, کوئی بھی وجہ رہی ہو, لیکن جب بعد میں انہوں نے اپنی بات واپس لے لی ہے اور نیا فتویٰ دیا ہے تو پھر پرانی کو لے کے چلنا یہ بہت بڑی ناانصافی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کوئی انصاف نہیں. کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں, کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا. وہ بھائی یہ لا رہے ہیں متع کا حوالہ دے کے بولتے ہیں کہ کون سی روایت کو لینا ہے, کون سی روایت کو نہیں لینا ہے. بھائی اس میں جب کنفرم ہے نا کہ ایک کو چھوڑ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, رجوع کر لیا, اس کو نہیں لینا ہے. لیکن دوسرا جس پر وہ باقی رہے, ظاہر سی بات اسی کو لیا جائے گا. اور باقی جو دیگر علماء ہیں, انہوں نے اگر 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا اور دوسرے لوگوں نے اگر اختلاف کیا ہے, تو آپ کون سا ضابطہ پیش کریں کہ کس کو لینا ہے؟ بھائی ضابطہ قرآن نے کیا پیش کیا ہے کہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا. یہ ہے ضابطہ. کبھی بھی اختلاف ہوگا امت میں تو اختلاف کو حل کرنے کا ضابطہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے. ایک عام آدمی جو اختلافات سے پریشان ہے وہ ذرا اوپر اٹھ کر قرآن حدیث کی جو نصوص ہیں اس کے متعلق اس میں غور فکر کرنے کی کوشش کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. وہاں سے اس کو معلوم ہوگا وزن کہ کس عالم کا کتنا وزن ہے. تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ کسی قول کو بول دیں یہ شاذ ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے, نہیں, بلکہ قرآن اور حدیث سے طے ہوگا کہ کون سا قول لیا جائے گا, کون سا قول نہیں لیا جائے گا. قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا جو ہے فہم ہے. تو قرآن, حدیث اور صحابہ کرام کے فہم, ان میں کہیں بھی گنجائش نہیں ملتی ہے کہ طلاق جو بدعت ہے وہ بھی شرعی طور پر اس کو نافذ کر دیا جائے گا. اس کی گنجائش نہیں ملتی. اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك, اور قرآن نے یہ نہیں کہا فمن ابتغى وراءه کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے. یہ نہیں کہا. ذالک اس میں اشارہ, دس, جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا, یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں گویا بیوی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی. تو یہ فتویٰ اللہ دے چکا ہے قرآن میں, اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی. یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں, حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس میں اینڈ پریکٹس بھی. اس کے علاوہ آپ اس استمناء بھی اس مسئلے کو لے کر اتنا زیادہ لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور نے طریقے سے خواہش کی. ارے بھائی آپ تو اس سے گئی گزری صورتحال میں پہنچا رہے ہیں امت کی ماؤں بہنوں کو. جب آپ حلالہ سینٹر بھیج رہے ہیں وہاں آپ کو آیت نظر نہیں آتی, وہاں آپ کے اندر جذبات نہیں آتے. آپ کتنے خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, غلط ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, اور وہاں جو حلالہ سینٹر میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ داخل ہے. اور میں پھر بتا دوں, میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی رائے سے اختلاف. بھائی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے سے میں اختلاف کر رہا ہوں. بھائی اس طرح کے مسئلے میں نا ہم تو آگے بڑھ کے بولتے ہیں کہ رائے سے اختلاف کیا, ان کو رائے رکھنے کا حق ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, آپ اختلاف کریں تو آپ خود جو ہے ان کو درجے اجتہاد پہ فائز کر رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے, نہیں پوچھنا چاہیے, اور ایک طرف آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں, تو پھر اختلاف کیسے؟ اختلاف اسے کہتا نا جس کو بولنے کا حق ہے, جس کو آپ مجتہد مانتے ہیں, جس کو آپ اس قابل مانتے ہیں کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کا اپنا اجتہاد ہے, اس کی اپنی بات کی کوئی ویلو ہے, اس سے اختلاف ہوتا ہے. جس شخص کی کوئی ویلو نہیں, ابھی جیسے میڈیکل لائن میں کیا ہے, ایک راہ چلتا ہوا کوئی بھی کچرا چننے والا شخص کھڑا ہو کے کسی میڈیکل لائن میں کوئی ٹپنی کر دے, کوئی تبصرہ کر دے,
और एक प्रोफेशनल डॉक्टर बोले मुझे उससे इख्तलाफ है, तो कितनी अजीब बात महसूस होगी है। आप सोचे कि कचरा चुनने वाला एक आदमी जो ना पढ़ा है ना अंगूठा छाप कुछ नहीं पढ़ा है, वो किसी मेडिकल मसले में कोई राय दे दे, और एक प्रोफेशनल दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बोलते हैं मुझे उससे इख्तलाफ है। ये समझ में आता है? इख्तलाफ किससे किया था भाई? इख्तलाफ उससे किया था जो सन का है, जिसकी बात की कोई वैल्यू है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि इन लोगों से फतवा नहीं लेना चाहिए, फिर आप कहते हैं मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं, तो इन बातों में तजाद है। फील्ड होती है, उसी फील्ड में उसके माहिरीन से राब्ता किया जाता है। मसाइल डॉक्टर जाकिर नाइक की फील्ड नहीं है। तो ये थी इनकी जो है वीडियो तलाक के बारे में, बार बार बोलते रहते हैं, और इंशाल्लाह उस वीडियो का मुझे इंतजार है जिसके बारे में ये कहते हैं कि कोई अहले हदीस उसका जवाब नहीं दिया। जिसके पास भी वो वीडियो हो हमारे पास पहुंचाए, और ये जो बार बार कहते हैं अहले हदीस आलिम हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको बताएं हम बैठने के लिए तैयार है। भाई आइए, आपने जितने भी शो से छोड़ के रखे हैं तलाक के बारे में, हम हर मसले में बैठने के लिए तैयार है। बल्कि और भी हमारे पास भी टॉपिक है ना, सिर्फ आपके पास तलाक का मसला। देखिए उम्मत के बहुत सारे लोगों ने फतवा दे रखा, तकलीदियों ने बहुत चलाया, तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि कोई अहले हदीस जो है आलिम नहीं बैठेगा। हमारे पास भी बहुत सारे टॉपिक है, आइए बैठिए, हम भी देखेंगे ना कि। और रफुल यदैन के बारे में पूरी उम्मत, अहनाफ के अलावा पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि रफुल यदैन करेंगे। वहां नहीं समझ में आ रहा है कि पूरी उम्मत ने किस तरह का फतवा दिया, कौन सा फतवा दिया। ये तलाक के मसले में आपने अक्सरियत देख लिया, हमारे यहाँ अक्सरियत दलील नहीं है भाई, चाहे रफुल यदैन का मसला हो चाहे तलाक का मसला हो। रफुल यदैन का मसला हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि अक्सरियत उसको फॉलो कर रही है, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हदीस से साबित है, सही और सरी हदीसें मौजूद है, इसलिए हम उसको मान रहे हैं। हमारा ये अक्सरियत नहीं हमारी दलील है। लेकिन ये हजरत अक्सरियत का बार बार ढिठोरा पीटते हैं कि तलाक के मसले में पूरी उम्मत ये करी। आप रफुल यदैन के बारे में बताइए ना मुफ्ती साहब कि रफुल यदैन में पूरी उम्मत क्या कर रही है, अहनाफ क्या करे, पूरी उम्मत क्या कर रही है। तलाक के मसले में सिर्फ आपको यूसुफ क्यों नजर आता है। तो ये चंद बातें थी इनकी वीडियो के ताल्लुक से। इंशाल्लाह हमें इंतजार है दूसरी वीडियोस के बारे में, हम तक पहुंचेगी तो हम उस पर भी तबसरा करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो मुकम्मल हुई शेख किफ़ायत का तबसरा इस वीडियो पर। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि देखिए हमारे iPlus TV के इख्तिलाफ का हल, अगर आप YouTube चैनल पे जाएंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ लाइव। तो ये देखिए चैनल आप लोगों को दिख रहा होगा अभी, ये इख्तिलाफ का हल चैनल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे होम पेज पर एक प्लेलिस्ट है मुफ्ती तारिक मसूद के ताल्लुक से, क्योंकि कई सारी वीडियो मैं प्ले ऑल में क्लिक किया तो पूरे आप यहाँ देख रहे हो 56 वीडियोस है। और अभी तो लॉन्ग ओवर ड्यू हो चुका है कि मुफ्ती तारिक मसूद को इग्नोर करने की जगह इल्मी सवालों का इल्मी जवाब देना चाहिए दलाइल की रोशनी में, ताकि हम लोग मसाइल को हल करें। देखिए दलाइल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, सिर्फ हमारी राय नहीं पेश कर रहे हैं, आपके दलाइल का जवाब दिया गया है, 56 वीडियोस में जवाब दिया गया है। और अभी तो लॉन्ग ओवर ड्यू है। लास्ट रमजान में उन्होंने वादा किया था कि तरावी के मसाइल पे वीडियो बनाएंगे, तलाक के ऊपर अभी यहाँ पे मामला है, पूरी किताबें हमने रिटन में भी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस भी मौजूद है। तो कब ये होने वाला है? और कोई अगर इल्म वाला आलिम अगर यहाँ हमारे इस स्ट्रीम में आते हैं तो हम उनका पूरा एहतराम करते हुए हम उन्हें मौका देंगे, इक्वल मौका देंगे इंशाल्लाह, ताकि एक अच्छा डिस्कशन हो। और अगर जैसे कि शेख किफ़ायत ने कहा है कि बाज ऐसे भी आलिम हो सकते हैं जो हमारे iPlus TV के फॉर्मेट में अगर नहीं फिट होते हैं तो हम उनके लिए एक अलग स्ट्रीम रख सकते हैं कहीं और दूसरे चैनल पर इंशाल्लाह। लेकिन मकसद ये है कि डिस्कशन होना चाहिए आपस में, जो भी बात साबित होगी सब मिलके कबूल करें। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।